स्टॉक मार्केट बेस्ट बिजनेस है दुनिया में इस वक्त, और ये बेस्ट तभी है जब आपको एक अच्छा रिटर्न दे, और इस रिटर्न के पीछे प्रॉपर आप मेहनत करें। तो एक वो मिल्स काफ़ी अरसे से बंद हैं, तो उसमें एकदम तेज़ी आई तो वो 10 रुपये से ऊपर चला गया। तो उसने सबको टिप दी कि आप ये चकवाल स्पिनिंग का शेयर उठाएं 10-11 रुपए पे। तो हज़ारों लोग थे उसके फोरम पे, लोगों ने उठाने स्टार्ट कर दिए और उसने एग्जिट मार दिया, पता नहीं कितने मिलियन उसने शेयर्स उठाए हुए थे। तो वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इसाक रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन का मैंने नाम के अनाड़ियों की तरह इन्वेस्टमेंट ना करें, ये क्यों रखा, इसकी एक ख़ास रीज़न है। और मैं ये बताता चलूँ कि मैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ अरसे से बार बार देख रहा हूँ ऐसे लोगों को भी जिनको काफ़ी अरसा हो गया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो वो भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं रस्टिक और अनाड़ीपल की तरह के बार बार सोशल मीडिया पे एक ही सवाल पूछते हैं हर किसी से, और मेरे से भी पूछते हैं बार बार। वो एक ही है कि फ़लाँ स्टॉक की टारगेट प्राइस क्या रखें और फ़लाँ स्टॉक की क्या रखें। मैं बड़े अरसे से अर्ज कर रहा था, और काफ़ी न्यू इन्वेस्टर्स को ख़ास तौर पे, कि आप अपनी रिसर्च करें, अपना खुद एक माइंडसेट बनाएं, उस शेयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें, उसकी इन्फॉर्मेशन पे नज़र रखें, मार्केट पे नज़र रखें। लेकिन कुछ ख़ास असर नहीं पड़ रहा लोगों पे। आप ये देखें कि आप जिससे पूछ रहे हैं तो वो भी तो अपनी एक रिसर्च कर रहा है, अपना बता रहा है, वो एक टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज आपको बता रहा है कुछ। तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, सारा डेटा अवेलेबल है हर जगह पे। आप एक शेयर उठाएं, उसकी एक माइंड में अपने रखें एक टारगेट, और ऐसे ना रखें ख्याली पुलाव ना हो, सारे सर्कमस्टांसेस को माइंड में रख के, उसकी हिस्ट्री को, उसके ऑपरेशंस को, और करंट सिचुएशन में कौन कौन सी चीज़ें उसके ऑपरेशंस पे असरअंदाज हो सकती हैं या हो रही हैं, इनको माइंड में रखते हुए रखें। और जब वो टारगेट को टच कर जाए या उसके करीब पहुंच जाए, तो आप अपनी उसे सेल करके एक पोर्शन या जो भी, चाहे सारी इन्वेस्टमेंट भी, उसके बाद आप निकल जाएं। तो ये एक काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है ये चीज़ बार बार कहते हुए। तो थोड़ा यू शुड टेक स्टॉक ऑफ योर स्ट्रेटजीज कि ये क्या कर रहे हैं अपने साथ, किस तरह चल रहे हैं, और बार बार फिर लॉस करते हैं, अपनी सारी सेविंग्स को लगा लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरे सारे पैसे डूब गए। स्टॉक मार्केट तो एक जो है, स्टॉक मार्केट बेस्ट बिजनेस है दुनिया में इस वक्त, और ये बेस्ट तभी है जब आपको एक अच्छा रिटर्न दे, और इस रिटर्न के पीछे प्रॉपर आप मेहनत करें, अपना टाइम दें, और उसके बाद ऐसे कई सुनी पे शेयर्स ना उठाया करें। कई अनकन्वेंशनल किस्म के स्टॉक्स मैं पिछले कई दिनों से उनकी परफॉर्मेंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे एटलस बैटरी थी, और आज भी मैं देख रहा था दो ऐसे स्टॉक्स के रिजल्ट आए, बड़े अच्छे स्टॉक हैं, एक और दोनों पैकेजिंग इंडस्ट्री से हैं। और जब हम देखेंगे कि लॉकडाउन आखिर ख़त्म होना है और कोरोना वायरस विल आल्सो गेट अवे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ऑलरेडी पीछे भी अगर आपकी नज़र रही हो पैकेजिंग इंडस्ट्री पे, तो इट्स बूमिंग इन पाकिस्तान, और इनके रिजल्ट्स भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। एक सेंचुरी पेपर लिमिटेड है, और दूसरा बड़ा अनकन्वेंशनल है, लोगों की इतनी नज़र में नहीं है, वो रोशन पैकेजिंग है। और इन दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाए बड़े अच्छे हैं। रोशन पैकेजिंग तो पिछले एक महीने में 10 रुपये पे चला गया था, अभी 20 पे आ गया। तो जब आप एक सीमेंट के पीछे, ऑयल के पीछे, अच्छी बात है, स्टेबल सेक्टर हैं, इनके पीछे आप जब भाग रहे होते हैं तो इधर उधर भी ज़रा नज़र मार लिया करें कि और भी सेक्टर्स हैं जो एक बड़े ब्रोकर्स की नज़र में नहीं होते, लेकिन वो डार्क हॉर्सेस की तरह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। कल भी मैंने इस तरह के डिस्कशन की थी स्टॉक्स के बारे में, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के डिस्कस किए थे रिजल्ट्स। तो कल हम जो सेशन करेंगे इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको रोशन पैकेजिंग के और सेंचुरी पेपर के बता दूंगा। सेंचुरी पेपर भी प्राइस डबल करके भी ऊपर चला गया, 20s में आ गया था ये तकरीबन 3-4 माह पहले, इस कोरोना चैलेंज से पहले, और अब डिस्पाइट ऑल दिस प्रेशर आज 60s के करीब गया हुआ है। तो इन पे थोड़ी नज़र रखा करें। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि लोग पास्ट हिस्ट्री देख के, जो न्यू पीपल हैं, पास्ट हिस्ट्री, डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री देख के, पे आउट्स देख के शेयर को डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल कंपनीज हैं, अब वो ऑल द ऑयल सेक्टर इज़ इन डीप क्राइसिस, तो आप देख रहे हैं कि फ़लाँ शेयर हर क्वार्टर में बड़ा अच्छा डिविडेंड दे रहा है, लेकिन आप ये देखें जब वो डिविडेंड दे रहा था उसकी उतनी अर्निंग्स थी,
اب کرنٹ سچویشن میں کیا اس کی اتنی ارننگ ہے، اس بات کو آپ مائنڈ میں رکھیں. آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ اینی سیکٹر، نو آفینس، لیکن ایسے ایگزامپل بتا رہا ہوں. اگر آج کی پرفارمنس کی بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، تو انڈیکس لاسٹ آلموسٹ 500 پوائنٹس. ایٹ ون پوائنٹ اٹ ہیڈ لاسٹ آلموسٹ 700 پوائنٹس، لیکن پھر کچھ ریکوری ہوئی. اور جو سیکٹرز وچ براٹ اٹ ڈاؤن، ان میں بینکنگ سیکٹر ہے. بینک الفلاح کا رزلٹ آیا آج، اس میں ای پی ایس میں تھوڑی سی کمی ہے اس کے، تو لوگوں کو اچھا نہیں لگا رزلٹ. تو وہ 30 کو آج اس نے ٹچ کیا، 30.5 تھا اس کا لویسٹ جو تھا. ایونسیون کا بڑا زبردست رزلٹ آیا اور اس نے اپر لاک بھی کیا اور 10% بونس بھی اناؤنس ہوا اس کا. اب اگلے کوارٹر میں دیکھتے ہیں ان کا کیسے رزلٹ آتا ہے، کیونکہ یہ بند ہوئے پڑے ہیں سارے سیکٹرز. تو بینکنگ بھی اسے ڈاؤن کر گیا، لیکن سیمنٹ میں ایک کریکشن نظر آ رہی ہے. اور کل بھی ہم نے دیکھا سیمنٹ نیگیٹو میں تھا، آج بھی نیگیٹو میں تھا. کروڈ آئل کی اگر بات کریں تو کروڈ آئل از اگین ایٹ $12. ابھی میں دیکھ رہا تھا $12 پہ ابھی ہے، اور برینڈ بھی بلو 20 آ چکا ہے. اور یہ سچویشن تھوڑی اور ڈائر ہوتی جا رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک اور ریسیشنری سیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اللہ کرے ایسے نہ ہو، انیویٹیبل ہے وہ تو ہونا. آپ جتنی بھی خواہش رکھ لیں کہ ایسا نہ ہو. تو اس پہ بھی، آئل سیکٹر پہ بھی تھوڑا نظر رکھیں، اور ہمیشہ ڈپ پہ بائے کریں. جب 3-4 دن مندی رہے، آپ کو لگے کہ اب مندی آ گئی ہے، اس وقت بائے کیا کریں، تب بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. اگر ہم نیٹ ورک کی بات کریں تو میں نے، لوگوں نے جب مجھ سے پوچھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ ایک اسپیشل ویڈیو بھی بنائی تھی جب یہ ₹5 سے اوپر چلا گیا تھا، ₹5.5 پہ. میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ایک پیکیج آیا میڈیا کے لیے پرائم منسٹر کی طرف سے، تو یہ اوپر چلا گیا. حالانکہ اس کے فنڈامنٹلز ابھی بھی ویسے ہی ہیں، تو یہ نیچے آ جائے گا. لوگ کہہ رہے تھے ₹10 پہ چلا جائے گا، تو آج ہم نے دیکھا ₹4 کے آس پاس آج مل رہا. تو اس میں بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ڈپ پہ بائی کریں. جب ڈپ ہو، ڈیپ ڈپ ہو، تو اس وقت بائی کیا کریں. اور اس کے بعد اپنے مائنڈ میں ایک ٹارگیٹ رکھا کریں. وہ ٹارگیٹ جیسی اچیو ہو، آپ ایگزٹ کر لیا کریں، یا کچھ پورشن لینا چاہیں. تو یہ آپ پہ ہے. جب آپ اپنی ریسرچ کریں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ پروفٹ بھی ہوگا. اور لوٹے کیمیکل کا بھی میں اکثر تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ یہ اگر آپ کو 9 پہ اس سے نیچے ملے تو یہ لینا چاہیے. اور لوٹے کیمیکل میں بھی ڈپ آئی ہے بڑی اچھی، اور اس کی جو پیچھے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پلانٹ کو بند کر دیا. مٹیریل انفارمیشن دی ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں لوٹے کیمیکلز والوں نے کہ ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ابھی پلانٹ کو، اس کے آپریشنز کو سسپینڈ کر رہے ہیں. تو آپ اگر لینا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا بائی کرنا سٹارٹ کریں. تھوڑا تھوڑا کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب میں کہتا ہوں اکثر گو ویری سلو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے 10,000 شیئر لینے ہیں تو آپ 2-3 ہزار کر کے ہر ڈپ پہ بائی کریں، تو اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور FFBL کو بھی آج ہم نے دیکھا، آج لوور لاک لگا ہوا تھا اس کا. تو یہ بھی اگر آپ کو دوبارہ ₹12 سے ₹13 سے نیچے ملے تو تھوڑے تھوڑے یہ بھی بائی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس کے ریزلٹس، کوارٹرلی ریزلٹس، آلدو اٹس اسٹل ان دا ریڈ زون، لیکن کوارٹرلی ریزلٹس بیٹر تھے ایز کمپیئر ٹو پریویس ریزلٹس. اور آنے والے دنوں میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو مزید کم کیا جا رہا ہے. مزید کم نہ بھی کریں تو 9% از آلسو ریئلی گڈ فار انڈسٹریل سیکٹر. تو اس کی فائنینس کاسٹ اور کم ہوگی، تو پھر یہ آٹومیٹکلی آنے والے کوارٹرز میں ہمیں انشاءاللہ پروفٹ میں نظر آئے گا. ایک جو فرٹیلائزر سیکٹر میں ایک جو کاز آف کنسرن ہے وہ یہ ہے، جو نیگیٹو چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ رپورٹس آئی ہیں آج یوریا کا جو آف ٹیک ہے نا سارے فرٹیلائزر سیکٹر کا، دیٹ از ویری لو. آلدو FFC کا اچھا رزلٹ آیا ہے اور ₹2.5 انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا، لیکن ان کا بھی یوریا کا جو آف ٹیک ہے وہ کم ہے کافی. تو اس پوائنٹ کو بھی نظر میں رکھیں. مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے اور لوگوں کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں فرٹیلائزر خریدنے کے اور باقی چیزوں کے. اور میری اپنی اوپینین جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کی طرف ہے، لیکن آئی ڈونٹ ارج اینی ون فار بینکنگ سیکٹر. کچھ لوگوں کو یہ حرام لگتا ہے اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، تو آپ بالکل نہ لیں. پھر آپ نشاط ملز پہ نظر رکھیں، اس میں بھی ڈپ آ رہی ہے، وہ بھی بلو 60 مل جائے تو دیٹ از گڈ فار یو. اور لوٹے کیمیکلز پہ نظر رکھیں، بلو ₹9-8 مل جائے. اور اس طرح اور بھی ہیں، کے الیکٹرک ہے، اور بھی اچھے اچھے شیئرز ہیں، ان پہ نظر رکھیں. لیکن فار گاڈ سیک ڈو یور اون ریسرچ. آپ اپنی یہ عادت ڈالیں، ایسے ناڑیوں کی طرح نہ وہ کریں، پھر لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے، پھر تنگی ہوگی، آپ کو پیسے لوز ہوں گے.
اور کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں نالج دینے کی آڑ میں. ایک ایگزامپل اگر میں دوں تو میں بڑا ڈیپلی ایک چیز کو آبزرو کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور وہ ایسے تھا کہ ایک فورم پہ ایک بھائی صاحب تھے، بڑے اچھے تھے، آئی ریسپیکٹ ہم، میں نے کافی کچھ لرن کیا ان سے. تو یہ کچھ سال پرانی بات ہے. تب ایک دم چکوال اسپننگ کا CWSM کے نام سے وہ ہے سمبل سے مارکیٹ پہ رجسٹر، تو ایک وہ ملز کافی عرصے سے بند ہیں، تو اس میں ایک دم تیزی آئی تو وہ 10 روپے سے اوپر چلا گیا. تو اس نے سب کو ٹپ دی کہ آپ یہ چکوال اسپننگ کا شیئر اٹھائیں 10-11 روپے پہ. تو ہزاروں لوگ تھے اس کے فورم پہ، لوگوں نے اٹھانے سٹارٹ کر دیے، اور اس نے ایگزٹ مار دیا. پتہ نہیں کتنے ملین اس نے شیئرز اٹھائے ہوئے تھے. تو شیئر واپس 4-5 روپے پہ 3 روپے پہ آیا ہوا. تو اس کے بعد میں نے دیکھا لوگوں نے چلانا سٹارٹ کر دیا اس کے فورم پہ کہ یہ کیا، اور اس کا آگے سے رسپانس تھا کہ یہ بھی بھلا کوئی شیئر ہے ٹریڈ کرنے والا، میں تو جس کھیل رہا تھا اس شیئر میں. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور مجھے اس سے زیادہ ان لوگوں پہ تاسف اور افسوس ہوا. تو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ یار یہ کیسے ٹرسٹ کر لیتے ہیں، مطلب اتنی ہارڈ ارنڈ منی ہے، اتنی سیونگز کو یہ کیسے اڑا دیتے ہیں. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے میں اس سیشن میں آپ سب لوگوں کو ارج کر رہا ہوں، پلیز ڈو یور اون ریسرچ. یہ بھی میں آپ کو جو شیئرز آج میں نے آپ کو بتائے ہیں، سینچری پیپرز لمیٹیڈ اور اس کے علاوہ جو روشن پیکجز تھا RPL کے نام سے، ان دونوں کی آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ڈسکس کریں. میں اگلی ویڈیو میں جب نیکسٹ سیشن ہوگا ہمارا تو انشاءاللہ میں اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اوپن کر کے جیسے پہلے کرتے ہیں وہ ڈسکشن بھی اس پہ کر لیں گے. لیکن آپ اپنی ریسرچ کی عادت بنائیں، اپنے تھوڑا ٹائم دیں، اور بجائے بار بار لوگوں سے یہ پوچھنے کے کہ کیا رینجز بنائیں، کیا کریں، اور ٹیکنیکل انالیسز میں پھنسنے کے جو غیر ضروری ہوتے ہیں. اب 20 قسم کے ٹیکنیکل انالیسز ہیں، ہر بندے کا اپنا ٹیکنیکل انالیسز ہے. تو اس میں اگر آپ نہ پھنسیں تو اچھا ہے آپ جو فنڈامنٹلز دیکھا کریں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں. چیز نہیں سمجھ آتی آپ گوگل کر لیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، آپ پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، کسی اور سے پوچھ لیں، ایکسپیرینس بندے سے جسے فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہو، فائنینس کی ہو. آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس ٹرم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ جو ریشوز نکالی ہوئی ہیں اب تو بڑا آسان ہے. آپ ڈیٹا پورٹل پہ جائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا پورٹل کا سیکشن ہے اس میں سرچ کی ٹیب میں آپ لکھیں اس اسٹاک کا چاہے پورا نام لکھیں کمپنی کا، یا چاہے جس سے لسٹڈ ہے وہ سمبل ڈالیں. تو وہ فوراً ہی اس کی ساری پے آؤٹس کی ہسٹری، اس کی EPS، اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، میٹیریل انفارمیشن، ایوری تھنگ ول شو آن یور اسکرین. تو جسٹ آپ کو ٹائم دینا ہے تھوڑا سا. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ آئے. میں یہاں پہ کوئی اپنی پروموشن یا اس طرح نہیں کر رہا، میں جسٹ یہ چاہتا ہوں کہ یو گائز اسٹارٹ ریلائنگ مور آن یور سیلف، اور کل کو آپ انڈیپینڈنٹ ہوں، خود سے اپنے ڈیسیجنس لیں اور ٹیک رسپانسبلٹی فار یور اون ڈیسیجنس. پھر آپ ایک اچھے انویسٹر بنیں گے. تھینک یو ویری مچ.